فرض کریں کہ ایک بہت بڑا بازار ہے، ایک دم پرہجوم بازار ہے، اور وہاں ایک شخص کھڑا ہے جو بڑی شائستگی سے دلائل کے ساتھ اپنے بہترین سامان کی خوبیاں گنوا رہا ہے۔ اور میرا خیال ہے کوئی اس کی بات سن نہیں رہا ہوگا۔ بالکل، کوئی سن ہی نہیں رہا، سب لوگ بس اس کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اسی بازار کے دوسرے کونے میں دو لوگوں کی زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ اچھا، ہاں، وہ گالم گلوچ اور شور شرابہ۔ ہاں نا، اور سارا ہجوم وہاں جمع ہو کر بس تماشا دیکھ رہا ہے۔ اب اگر وہ دکاندار اس ہجوم میں گھس کر اپنی وہ شائستہ سی تقریر شروع کر دے تو کیا کوئی سنے گا اس کی؟ یقیناً نہیں۔ بالکل نہیں۔ یہ تو ایک بڑی کلاسک مثال ہے آج کی صورتحال کی۔ اور آج کی جو جدید مارکیٹنگ ہے نا، یا بڑے برانڈز کا جو حال ہے، وہ بالکل اسی دکاندار جیسا ہے۔ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومتیں یا بڑے بڑے ادارے سوشل میڈیا پر آتے ہیں، اپنی مثبت بات پہنچانے کے لیے کروڑوں لگاتے ہیں، اور الٹا ہوتا کیا ہے؟ وہ تنقید، ٹرولنگ اور مذاق کا نشانہ بن جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہی وہ کڑوا سچ ہے جس نے ہمیں آج کی اس تفصیلی گفتگو پر مجبور کیا۔ ہم پچھلے کچھ دنوں سے ایک ریسرچ پڑھ رہے ہیں، ڈاکٹر عتیق الرحمان کا 2026 کا پیپر ہے، دی ویکیوم اکانومی۔ ہاں، دی ویکیوم اکانومی بہت ہی کمال کا پیپر ہے۔ سچ بتاؤں تو اس نے مارکیٹنگ اور خاص طور پر جو ہماری مقامی انڈسٹری ہے نا، اس کے بارے میں میرے سارے پرانے خیالات کو الٹ کر رکھ دیا ہے۔ مطلب یہ کوئی عام بزنس کتاب نہیں ہے۔ بالکل، یہ کوئی روایتی مینول نہیں ہے۔ میں تو اسے ڈیجیٹل دور میں مقامی صنعتوں کے زندہ رہنے کا ایک مکمل نقشہ کہوں گی۔ تو آئیں اسے ذرا کھول کر دیکھتے ہیں، کیونکہ اس نقشے کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مارکیٹنگ کے بنیادی اصولوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ اصل میں ادارے اور برانڈز جس چیز کو سمجھنے میں ناکام ہو رہے ہیں وہ دراصل وہ پلیٹ فارم ہے جہاں وہ کھڑے ہیں۔ مطلب وہ الگوریتھم کو سمجھے بغیر اس سے لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے، الگوریدم کوئی غیر جانبدار ریفری نہیں ہوتا۔ اسے اس طرح بنایا ہی نہیں گیا کہ وہ آپ کی شائستہ یا معلوماتی بات کو لوگوں تک پہنچائے۔ اس کی خوراک ہے انگیجمنٹ، یعنی لوگوں کی توجہ جو انہیں اسکرین پر چپکائے رکھے۔ اور انسانی نفسیات کا المیہ کیا ہے؟ انگیجمنٹ ہمیشہ تنازعات، غصے اور جذباتی تصادم سے سب سے زیادہ پیدا ہوتی ہے، قابلیت سے نہیں۔ اس ریسرچ کا کمال یہ ہے کہ یہ صرف مسئلے کو ہائی لائٹ نہیں کرتی، بلکہ وہ ایک الٹ پھیر بتاتی ہے۔ بالکل ایک ایسا الٹ پھیر جو پوری بساط پلٹ سکتا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھائیں، جب کوئی ادارہ ایک عام سی پازیٹیو پوسٹ لگاتا ہے تو الگوریدم اسے دباتا کیوں ہے؟ کیا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا ہوتا ہے؟ پیپر میں ایک لفظ تھا، تصدیقی تعصب یا کنفرمیشن بائس۔ ہاں، کنفرمیشن بائس، یہ 100% اسی سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، الگوریدم جان بوجھ کر کسی سے دشمنی نہیں نکالتا، وہ صرف انسانی دماغ کی کمزوریوں کو استعمال کرتا ہے۔ یعنی ہم صرف وہ سننا چاہتے ہیں جو ہم پہلے سے مانتے ہیں؟ بالکل، انسان کا دماغ صرف ان معلومات کو قبول کرنا چاہتا ہے جو اس کے نظریات سے میچ کرتی ہوں۔ جو چیز نظریے کے خلاف ہو، دماغ اسے سوچنے سے پہلے ہی مسترد کر دیتا ہے۔ اچھا، تو جب برانڈز کوئی معلوماتی پوسٹ ڈالتے ہیں تو جو ان کے حامی ہیں وہ بس ایک لائک کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن جو مخالف ہے نا، وہ اس پوسٹ پر آ کر غصہ نکالتے ہیں، لمبی بحثیں کرتے ہیں۔ اور الگوریدم دیکھتا ہے کہ یہاں بہت سرگرمی ہو رہی ہے۔ ہاں، وہ اسے مزید ان لوگوں کو دکھاتا ہے جو غصہ کرنے کے عادی ہیں۔ اس طرح پوسٹ وائرل تو ہو جاتی ہے، لیکن پوری طرح سے منفی انداز میں۔ واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ عام مواد یا جو آرگینک پوسٹ ہیں وہ تو اس جال میں بری طرح پھنس گئی۔ تو پھر اس الگوریدم کے جال سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ریسرچ میں اس کا حل اشتہارات یعنی پیڈ ایڈز بتایا گیا ہے، لیکن اشتہارات تو سب چلاتے ہیں، اس میں نیا کیا ہے؟ نیا پن اس بات میں ہے کہ اشتہارات کام کیسے کرتے ہیں۔ اشتہارات اس بحث والے ہجوم کا حصہ بنتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب وہ اکھاڑے میں اترتے ہی نہیں؟ بالکل، وہ الگوریدم سے بحث کرنے کے بجائے اپنی جگہ خرید لیتے ہیں۔ وہ صارف کی فیڈ میں اچانک آتے ہیں، اپنا پیغام دیتے ہیں، اور اس سے پہلے کے کامنٹس میں لڑائی شروع۔ وہ اسکرال ہو کر غائب ہو جاتے ہیں۔ بالکل، اور یہاں ایک بہت گہرا نفسیاتی کھیل کھیلا جا رہا ہے جسے ریسرچ میں فوکس ایفیکٹ کہا گیا ہے۔ ہاں، وہ ول اسمتھ کی فلم فوکس والی مثال۔ لیکن تکنیکی طور پر سمجھائیں ذرا، یہ ذہن میں کیسے بیٹھتا ہے؟ کیا یہ واقعی اتنا پاورفل ہے؟
یہ فلموں سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ جب انسان سوشل میڈیا پر بحث پڑھ کر غصے یا تجسس میں ہوتا ہے نا، تو اس کا شعوری دفاع، جو کانشس ڈیفنس ہے، وہ کمزور پڑ جاتا ہے یا کسی اور طرف الجھا ہوتا ہے۔ ہاں، اس فریکشن آف اے سیکنڈ میں اگر کوئی برانڈ خاموشی سے 3 سے 5 سیکنڈ کا ایک امپرنٹ دکھائے، یعنی کوئی لمبی کہانی نہیں، صرف ایک رنگ، لوگو یا کوئی احساس، تو وہ شعور کو بائی پاس کر کے سیدھا لاشعور میں چلا جاتا ہے۔ 100%۔ انسان سمجھتا ہے کہ وہ مارکیٹ جا کر اپنی مرضی سے کوئی خاص شیمپو اٹھا رہا ہے، جبکہ اس برانڈ کا نقش بہت پہلے اس کے دماغ میں ہیک کر کے بٹھایا جا چکا ہوتا ہے۔ یار یہ تو باقاعدہ دماغی ہیکنگ ہو گئی، اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب معیشت کے بخیے ادھڑ رہے ہیں۔ پیپر کا جو اگلا حصہ ہے نا، وہ واقعی پریشان کن ہے۔ ہاں، وہ جو دنیا کے 2 کناروں میں بٹنے کی بات ہے۔ بالکل، ایک طرف وہ اربن ایلیٹ ہے، امیر ترین طبقہ جس پر مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور دوسری طرف ایک بہت بڑی ماس مارکیٹ ہے جس کی قوت خرید زمین بوس ہو چکی ہے۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ وہ مڈل کلاس کہاں گئی جس کے گرد پوری صدی کی معیشت گھومتی تھی؟ مڈل کلاس اس وقت مہنگائی کے بوجھ تلے پس رہی ہے۔ اب ذرا سوچیں، دنیا کی 80% پیداواری انڈسٹری، گاڑیاں، فریج، برانڈڈ جوتے، یہ سب مڈل کلاس کے لیے بنائے جاتے تھے۔ صحیح، اور جب مڈل کلاس سکڑتی ہے تو مارکیٹ میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، ایک ویکیوم بن جاتا ہے، اور ریسرچ بتاتی ہے کہ جب ویکیوم بنتا ہے تو اسے بھرنے کے لیے 4 چیزیں آگے آتی ہیں۔ کون کون سی؟ پہلی، لوگ مہنگے برانڈز چھوڑ کر سستے متبادل پر آتے ہیں۔ دوسری، اپنے لائف سٹائل کو بچانے کے لیے کریڈٹ کارڈز اور ادھار کے جال میں پھنستے ہیں۔ تیسری چیز، غیر رسمی معیشت زور پکڑتی ہے۔ اور چوتھی اور سب سے اہم، لوگ اپنی عزت اور وقار کو بچانے کے لیے خریداری کرتے ہیں۔ یہیں پر تو ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو سوشل میڈیا ہمیں دے رہا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز آن لائن ٹرینڈ کر رہی ہے وہی مارکیٹ ہے، لیکن پیپر اسے ایکو چیمبر اکانومی کہتا ہے۔ بالکل، ایکو چیمبر۔ یعنی جو لوگ سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، اصل میں ان کی جیبیں خالی ہیں، قوت خرید ہے ہی نہیں ان کے پاس۔ اس کی بہترین مثال الیکشن کا ووٹر ٹرن آؤٹ ہے۔ میں نے خود نوٹ کیا ہے، جو لوگ انٹرنیٹ پر سارا دن سیاسی بحثیں کرتے ہیں، ٹرینڈز چلاتے ہیں، پولنگ والے دن وہ گھر سے نکلتے ہی نہیں۔ بالکل، مارکیٹنگ میں بھی ایسا ہی ہے۔ جو لوگ آپ کی پوسٹ پر سب سے لمبی بحث کر رہے ہیں، وہ آپ کے خریدار نہیں ہیں۔ اگر الگورتھم کے اس شور میں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اصل مارکیٹ کہاں ہے؟ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے۔ اگر پرانا ماڈل کے فیکٹری میں مال بناؤ اور اشتہار چلا کر گاہک ڈھونڈو، وہ تو اب موت کے منہ میں چلا گیا ہے۔ تو ڈاکٹر عتیق اس ویکیوم میں بیچنے کا نیا طریقہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس ریسرچ کا سب سے طاقتور آئیڈیا، وہ انورژن یعنی الٹ پھیر، سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر عتیق کہتے ہیں کہ پرانے طریقے کو مکمل الٹ دیں۔ مطلب یہ کہ اپنے پروڈکٹ کے لیے سامعین مت تلاش کریں، بلکہ اپنے سامعین کے لیے پروڈکٹ تلاش کریں۔ ڈو ناٹ فائنڈ این آڈینس فار یور پروڈکٹ، فائنڈ اے پروڈکٹ فار یور آڈینس۔ بالکل۔ آپ پہلے یہ مت سوچیں کہ مجھے صابن بیچنا ہے، آپ پہلے یہ دیکھیں کہ لوگ کہاں جمع ہیں، ان کی جذباتی کیفیت کیا ہے اور ضرورت کیا ہے۔ اس کی جو مثال پیپر میں دی گئی ہے وہ بہت کافی چونکا دینے والی ہے، اینڈریو ٹیٹ کی۔ ہاں، وہ ایک ایکسٹریم مثال ہے، لیکن بات سمجھانے کے لیے کافی ہے۔ مطلب اس شخص نے پہلے کوئی کورس نہیں بنایا، اس نے دیکھا کہ انٹرنیٹ پر ایک غصے سے بھرا ہوا مردانہ طبقہ موجود ہے جسے راستہ نہیں مل رہا۔ اس نے اس کی انگیجمنٹ کو کیش کیا اور پھر پروڈکٹ بنائی۔ ہاں، اس نے تنازعات کو شور نہیں سمجھا، ایک ڈیمانڈ سگنل سمجھا۔ لیکن ایک منٹ رکیے، یہاں تھوڑا سا، کیا ہم واقعی اپنے مقامی صابن یا بسکٹ بیچنے والوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ اینڈریو ٹیٹ کی طرح کام کریں؟ یہ تو کسی بھی مقامی برانڈ کی ساخت کو تباہ کر دے گا۔ ہم شور کا حصہ کیوں بنے؟ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہاں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ مقصد تنازع پیدا کرنا، تلخی پھیلانا یا کوئی متنازع بات کرنا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد اس غصے کی سطح کے نیچے چھپی ہوئی اس نامکمل ضرورت کو سمجھنا ہے، اس انمیٹ نیڈ کو۔ ذرا گہرائی میں سوچیں، جب لوگ کسی مہنگے برانڈ پر غصہ کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اسی معیار کی چیز اپنے محدود بجٹ میں چاہیے۔ اچھا، یعنی وہ غصہ اصل میں ایک سگنل ہے۔ بالکل، اگر آپ اس سگنل کو سمجھ کر ایک باعزت حل پیش کر دیں تو آپ نے اس ویکیوم کو بھر دیا،
اور اس ویکیوم اکانومی کا عملی ثبوت دیکھنا ہو کہ یہ زمین پر کیسے کام کرتا ہے تو ہمیں ایک پوری قوم کا جائزہ لینا ہوگا۔ اور وہ لیبارٹری ہے پاکستان۔ پاکستان کا ذکر اس پیپر میں ایک زبردست کیس سٹڈی کے طور پر آیا ہے، کیونکہ جو کچھ مغربی دنیا میں دہائیوں میں ہوا وہ یہاں ایک ہی نسل کے سامنے تیزی سے ہو رہا ہے۔ ہاں، انہوں نے مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے پاکستان کو 3 طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، وہ اربن ایلیٹ جو 3 سے 5% ہیں، جو ڈالروں میں کماتے ہیں اور ڈالروں میں سوچتے ہیں، ان پر تو بحران کا کوئی خاص اثر نہیں ہوتا۔ اور دوسرا طبقہ ہے مڈل کلاس جو 25 سے 30% ہے۔ یہ طبقہ اس وقت شدید سٹیٹس کی پریشانی یعنی سٹیٹس انگزائٹی کا شکار ہے۔ انہوں نے بچوں کو اچھے اسکولوں میں پڑھانے کا خواب دیکھا تھا، لیکن مہنگائی انہیں پیچھے دھکیل رہی ہے۔ یعنی وہ ماس مارکیٹ کی طرف گر رہے ہیں، اپنا وقار قائم رکھنا چاہتے ہیں لیکن جیب اجازت نہیں دے رہی۔ بالکل۔ اور تیسرا طبقہ ہے وہ 65 سے 70% والی ماس مارکیٹ، مزدور پیشہ، دیہاتوں اور چھوٹے شہروں کے لوگ۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اصل ویکیوم موجود ہے۔ اور مقامی انڈسٹری کے لیے یہ 70% لوگ ان کا سب سے بڑا قلعہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اس مارکیٹ کو سمجھنے کے لیے پاکستان کے کچھ ثقافتی ڈرائیورز کو سمجھنا ضروری ہے، اور ان میں سب سے بڑی چیز ہے برادری سسٹم۔ اوہ، برادری سسٹم تو بہت کمال کی چیز ہے۔ مطلب یہاں خریداری کا فیصلہ کوئی اکیلے نہیں کرتا، پوری برادری اور خاندان کا اعتبار سب سے اہم ہوتا ہے۔ میں پڑھ رہا تھا تو مجھے لگا یہ برادری سسٹم تو باقاعدہ ایک مقامی ان ہیکیبل الگوریدم ہے۔ واہ، کیا بات کہی ہے، ان ہیکیبل، جسے ملٹی نیشنل کمپنیاں اپنے اربوں ڈالر لگا کر بھی ہیک نہیں کر سکتی۔ میں بتاتی ہوں کیسے۔ گوگل اور فیس بک کا الگوریدم چلتا ہے سرچ ہسٹری پر، لیکن برادری کا الگوریدم نسلوں کے اعتبار پر چلتا ہے۔ ملٹی نیشنل کے پاس ڈیجیٹل ڈیٹا ہے، لیکن محلے کے کریانہ سٹور والے کے پاس یہ علم ہے کہ کس گھر میں تنخواہ کب آتی ہے، ادھار کب ملتا ہے، اور کون سا گھرانہ کس برادری سے ہے۔ اور یہ ڈیٹا کسی کلاؤڈ پر نہیں ہے، یہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ یہ وہ اعتبار ہے جو خریدا ہی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ایک اور اہم ڈرائیور مذہب ہے۔ پیپر میں واضح ہے کہ پاکستان میں حلال کوئی مارکیٹنگ کا فیچر نہیں ہے، یہ ایک بنیادی شرط ہے۔ ہاں، اور پھر تیسری چیز جس نے مجھے سب سے زیادہ متاثر کیا وہ ہے عزت کی اکانومی، دی عزت اکانومی۔ ہاں، ڈگنیٹی۔ جب کوئی غریب آدمی 10 روپے کا شیمپو کا ساشے خریدتا ہے نا، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے کوئی گھٹیا چیز دے دو کیونکہ میں غریب ہوں۔ وہ اس 10 روپے میں بھی اپنا وقار مانگتا ہے۔ بالکل، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے بال اچھے لگیں۔ اور مقامی برانڈز کی سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ وہ اشتہارات میں ایک خیالی امیرانہ لائف سٹائل بیچتے ہیں، جبکہ انہیں ماس مارکیٹ کو وقار اور عزت بیچنی چاہیے۔ اور ایک اور اہم نکتہ، یہ فیصلے گھروں میں کرتا کون ہے؟ غیر رسمی معیشت میں یعنی کرایانہ سٹورز، ریڑھی والے، اور سب سے بڑھ کر گھر کی خاتون۔ ماس مارکیٹ میں خریداری کا اصل کنٹرول خواتین کے پاس ہے۔ تو پھر یہاں ایک سوال بنتا ہے، اگر مقامی کمپنیوں کے پاس برادری کا یہ الگوریدم ہے، ثقافت کی سمجھ ہے، خواتین کا اعتبار ہے، تو وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں سے مار کیوں کھا رہی ہیں؟ کیونکہ ملٹی نیشنلز کے پاس ایکسپلائٹیشن گیپ ہے۔ وہ اس خلا کا استحصال کرتی ہیں۔ وہ اپنے بے پناہ سرمائے سے شروع میں چیزیں سستی بیچتی ہیں، مارکیٹ پر قبضہ کرتی ہیں، اور جب مقامی کمپنیاں دم توڑ دیتی ہیں تو قیمتیں بڑھا دیتی ہیں۔ تو مقامی کمپنیوں کے پاس اعتبار تو ہے، لیکن اسے ڈیجیٹل دنیا کی مارکیٹنگ میں ڈھالنا نہیں جانتی۔ بالکل درست۔ اور یہی وجہ ہے کہ ریسرچ کے اگلے حصے میں ایک بہت ہی طاقتور حل پیش کیا گیا ہے۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں نا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI چھوٹی کمپنیوں کو ختم کر دے گی۔ ہاں، سب یہی کہتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر عتیق کہتے ہیں کہ AI دشمن نہیں ہے، یہ ایک ڈیجیٹل ایکولائزر ہے، یعنی سب کو برابر کرنے والی طاقت۔ ملٹی نیشنل کے پاس بجٹ ہے، لیکن مقامی انڈسٹری کے پاس حقیقی آواز ہے، ایک آتھینٹک وائس ہے۔ صحیح۔ اور آج AI کی مدد سے مقامی زبانوں میں بہترین مواد بنانا، تراجم کرنا تو بالکل مفت ہو گیا ہے۔ اب کروڑوں کی ایجنسی نہیں چاہیے، یوٹیوب اور واٹس ایپ ہی اصل ماس میڈیا ہیں۔ تو اس سب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو 5 مرحلوں پر مشتمل ماڈل دیا گیا ہے نا، آئیں ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے مقامی برانڈ ویکیوم بھر سکتا ہے۔ تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا ہے تشخیص یا ڈائگنوس۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ خامیاں کہاں ہیں، قوت خرید کتنی ہے، اور وہ کون سی ضرورت ہے جو غصے کی صورت میں سامنے آ رہی ہے۔ اور تشخیص کے بعد؟ دوسرا مرحلہ ہے نقشہ سازی یا میپ۔
آپ نے ضرورت ڈھونڈ لی، اب اسے پروڈکٹ سے میچ کریں۔ کیا آپ کی پروڈکٹ ان کے بجٹ میں انہیں عزت دے رہی ہے؟ اچھا، اور پھر تیسرا مرحلہ ہے ساخت یا سٹرکچر۔ اس کا مطلب کوئی کروڑوں کی ویب سائٹ بنانا نہیں ہے، بلکہ بنیادی ڈیجیٹل موجودگی ہاں، جیسے گوگل بزنس پر پروفائل، حلال سرٹیفیکیشن لینا۔ اور گلی کے کریانہ والوں کو شراکت دار سمجھنا، ان کے مشورے سے سیشے پیک بنانا۔ وہ دکاندار تو گاہک کی نفسیات جانتا ہے۔ بالکل۔ اور چوتھا مرحلہ واقعی مارکیٹنگ کو بدل دیتا ہے، یہ ہے امپرنٹ، جو ہم نے فوکس ایفیکٹ کی بات کی تھی۔ ہاں، تو اسے استعمال کیسے کریں؟ بجائے لمبے اشتہارات کے، مقامی یوٹیوب کنٹینٹ کریٹرز کے ساتھ مل کر 3 سے 5 سیکنڈ کے چھوٹے تیز امپرنٹ بنائے جائیں، جو واٹس ایپ سٹیٹس یا شارٹس کے ذریعے سیدھا لاشعور میں اتر جائیں۔ اور میرا خیال ہے یہ مہمات اندھا دھند نہیں چلنی چاہیے۔ عید، بقرہ عید یا رمضان جیسے تہواروں کے گرد گھومنی چاہیے جب قوت خرید عروج پر ہوتی ہے۔ 100%۔ اور آخری 5واں مرحلہ ہے پھیلاؤ یا اسکیل۔ جب کامیابی ملے تو ان صلاحیتوں کو اپنی مقامی ٹیموں میں منتقل کریں اور ون ون یعنی سب کے فائدے والی حکمت عملی اپنائیں۔ یہ وہی بات ہے جو مشہور کتاب وائے نیشنز فیل میں ہے کہ لوٹ مار والا ایکسٹریکٹو نظام تباہ ہو جاتا ہے اور کمیونٹی کے ساتھ تعاون والا نظام دیر پا ہوتا ہے۔ بالکل وہی بات ہے۔ اچھا، اس سب کو سن کرنا اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو کیا یہ ساری بحث صرف چند دکانداروں یا گلی محلے کے صابن اور سرف بیچنے والے برانڈز کی بقا کی بات کر رہی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے اور جو اس ریسرچ کا اصل نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف کاروبار نہیں ہے، یہ دراصل معاشی خود مختاری یعنی اکنامک سوورینٹی کی جنگ ہے۔ وہ کیسے؟ ذرا سوچیں، جب ایک ملٹی نیشنل کمپنی شیمپو بیچتی ہے تو منافع ڈالروں کی شکل میں ملک سے باہر جاتا ہے، لیکن جب مقامی صنعت کار بیچتا ہے تو پیسہ اسی ملک میں رہتا ہے، مزدوروں کو تنخواہ ملتی ہے، ٹیکس دیا جاتا ہے اور پیسہ دوبارہ بازار میں گردش کرتا ہے۔ یعنی مقامی انڈسٹری کسی بھی کمیونٹی کا مدافعتی نظام یا امیون سسٹم ہوتی ہے؟ بالکل، جو اسے بیرونی جھٹکوں سے بچاتی ہے۔ اور ایک اور کمال کی بات جو پیپر میں ہے، سیاسی عدم استحکام کے حوالے سے۔ ہاں، عام طور پر تو ہم روتے ہیں کہ ہڑتالیں اور عدم استحکام کاروبار کے لیے زہر ہے، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ یہی چیز مقامی انڈسٹری کے لیے ایک ڈھال بن سکتی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیاں ایسے حالات سے گھبراتی ہیں، سپلائی چین ٹوٹتی ہے، وہ سرمایہ نکال لیتی ہیں، جبکہ مقامی دکاندار تو اسی ماحول میں پلے بڑھے ہیں، ان کی تو ٹریننگ ہی افراتفری میں ہوئی ہے، وہ تو بند گلیوں سے بھی سامان پہنچا دیں گے۔ ہاں، یہ ان کا قدرتی فائدہ ہے جس کا انہیں خود بھی اندازہ نہیں۔ اس پوری دستاویز کا جو سب سے اہم سبق ہے وہ ہی ایک الٹ پھیر، پروڈکٹ بنا کر گاہک مت ڈھونڈیں، گاہک کی مجبوری اور اس کی انگیجمنٹ کو دیکھ کر پروڈکٹ بنائیں۔ صحیح، ملٹی نیشنلز کے پاس چاہے اربوں ڈالر ہوں، وہ آپ کی مقامی ثقافت اور آتھینٹک وائس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بس شرط یہ ہے کہ مقامی کمپنیاں ان نئے اور مفت ڈیجیٹل ٹولز کو اپنا ہتھیار بنانا سیکھ لیں۔ بالکل۔ تو ہم نے اس ڈیپ ڈائیو کا آغاز ایک پرہجوم بازار سے کیا تھا، جہاں لوگ شائستہ بات سننے کے بجائے لڑائی دیکھ رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آج کی دنیا بھی وہی بازار ہے۔ ہاں بالکل وہی بازار۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اب آپ کو اس ہجوم میں جا کر چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو صرف یہ سمجھنا ہے کہ وہ ہجوم کھڑا کیوں ہے، ان کا غصہ کیا مانگ رہا ہے، اور پھر خاموشی سے ان کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر ان کی ضرورت پوری کر دینی ہے۔ 100%۔ لیکن اس سارے منظر نامے کو سمجھنے کے بعد میرے ذہن میں ایک بہت ہی چونکا دینے والا سوال ابھر رہا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سننے والے اس پر لازمی غور کریں۔ ذرا سوچئے گا، اگر اے آئی کے ذریعے یہ مارکیٹنگ کے ٹولز اب واقعی سب کے لیے مفت ہو گئے ہیں اور مقامی کمپنیاں برادری کے اس ان ہیکبل الگوریدم کو استعمال کر کے اپنا ویکیوم بھرنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں، تو مستقبل میں یہ ملٹی نیشنل کمپنیاں زندہ رہنے کے لیے کیا کریں گی؟ یہ خطرناک سوال ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ اشتہارات پر اربوں ڈالر پھینکنا بند کر دیں گی اور اس کے بجائے اس حقیقی آواز پر قبضہ کرنے کے لیے پوری کی پوری مقامی برادریوں، خاندانوں یا گلی محلوں کے کریانہ نیٹ ورکس کو ہی براہ راست خریدنا شروع کر دیں گی؟ اگر مستقبل میں مقامی اعتبار یا عزت کی اکانومی ہی سب سے بڑی کرنسی ہے، تو کیا اگلی معاشی جنگ اسی اعتبار کی براہ راست خریداری پر تو نہیں لڑی جائے گی؟ اس بات پر ضرور سوچئے گا۔